السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ معزز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 126 تا 129 پر مشتمل ہے، یعنی 4 آیات آج کے سبق کا حصہ ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 126 ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا تھا، یعنی دعا التجا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے، کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربی ہے میرے رب۔ یہ جو با کے ساتھ یا ہے، یہ نسبت کی ہے، جس کا مطلب ہے میرے، ہے میرے رب۔ اجعل، کر دے، بنا دے، ھذا، اس، بلدن، شہر کو، آمنن، امن والا، یعنی شہر مکہ کو امن، سکون اور راحت کا گہوارہ بنا دے۔ ورزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، باسیوں کو، باشندوں کو، مراد ہیں وہ لوگ جو حج و عمرے کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، ان کو رزق مہیا فرما، من الثمرات، پھلوں کی صورت میں، من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ اس کے باسیوں، اس کے عبادت گزاروں میں سے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، یعنی توحید کا قائل ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی آخرت کو ماننے والا ہو، اس کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد، ومن، اور جس کسی نے، کفر، کفر کیا، یعنی کہ ایمان نہ لایا، توحید کا معترف نہ ہوا، آخرت کا منکر بن گیا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں فائدہ دوں گا اس کو۔ امتع، متاع سے ہے، متاع کہتے ہیں فائدے کی کسی بھی چیز کو، ساز و سامان کو، تو میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً، تھوڑا سا، یعنی دنیاوی فائدہ۔ دنیاوی فائدے کو تھوڑا کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے تو اللہ کی نگاہ میں وہ بہت کم ہے، کیونکہ قرآن کریم گویاں ہوتا ہے کچھ اس انداز میں، وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ فرمایا میں تھوڑا سا فائدہ دنیاوی اعتبار سے اس کو بھی دوں گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُهُ، پھر میں اس کو دنیاوی فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، پھر اس کے بعد میں بے بس کر دوں گا اس کو، لاچار، مجبور کر دوں گا اس کو، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، کون سی؟ آگ کا عذاب، جو اس کا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ مصیر کہتے ہیں ٹھکانے، پلٹنے، لوٹنے کی جگہ کو۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ صرف مکہ کہ خانہ کعبہ گھر ہی کو نہیں، بلکہ پوری حدود حرم کو اس قدر اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنایا کہ وہاں پر اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے خلاف وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح وہاں سے جانوروں کو بھگانا اور یہاں تک کہ اس کے درختوں کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، ماں سوائے کچھ استثنائی صورتوں کے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے اس کو پر امن شہر بنا دیا۔ دنیا بھر میں ہر شہر میں قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن وہاں جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تمام سال کے دوران جو عمرے کی غرض سے زائرین جاتے ہیں اور پھر حج کے موقع پر ملین کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہی ناخوشگوار واقعات سننے کو ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن اور راحت کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ پھر اگلی دعا کون سی کی کہ ہے میرے پروردگار، رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو پھلوں کی صورت میں اللہ نے کیسا رزق دیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو دیکھنے کی، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے تر و تازہ پھل دنیا بھر کے ہر وقت سال میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور رزق کی اس قدر فراوانی ہے دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی، اناج وغیرہ کی،
کہ انسان یہ بول اٹھتا ہے یہ مشاہدات کر کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر یہ شرط لگائی کہ جو کوئی ان میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اس کو رزق دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اور یہ شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ پیچھے آپ نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہ میری اولاد میں سے بھی امامت کا وعدہ ہے، فرمایا تھا کہ ظالموں کو میرا عہد نہ پہنچے گا، آیت نمبر 124 میں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کنڈیشنل دعا کر رہے ہیں کہ جو کوئی مومن ہو، توحید اور آخرت کو ماننے والا ہو، اس کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، ابراہیم میرے خلیل جہاں تک بات ہے امامت کی، وہ تو ایک دینی معاملہ ہے، وہ تو ظالموں کو نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کی اولاد میں سے اور خانہ کعبہ کے رہائشیوں اور باسیوں میں سے جو کہ منکر اور کافر بھی ہو جائے دنیاوی نعمتیں میں اس کو بھی دوں گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت میں اس کو دوزخ کی عذاب کی طرف میں اسے بے بس لیچار کر دوں گا، اور وہ بہت ہی بری ہے، لوٹنے کی جگہ جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے نزدیک انتہائی بھیانک مقام ہے۔ یہاں پر یہ غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی اور رزق کی کشادگی قطعاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی علامت نہیں۔ اگر یہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ دنیاوی نعمتیں میں بھی آپ کو ان کو بھی دے دوں گا جو آپ کو نہیں ماننے والے، جو اللہ اور آخرت کے منکر ہیں۔ پھر اگلی آیت دیکھیے، ابراہیم السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ وَإِذْ، اور جب یرفع اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، قاعدۃ کی جمع ہے، قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بنیادیں، کس کی؟ من البیت، بیت اللہ کی، البیت کی وجہ سے ترجمہ کیا جائے گا اس گھر کی، یعنی خانہ کعبہ کی، کیونکہ الف لام تخصیص کے لیے ہے۔ اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ کیا کرتے جا رہے تھے؟ دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ ربنا، ہے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، کیا؟ یہ سعادت، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کا، ہم سے قبول فرما۔ انک انت، بے شک تو، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر ابراہیم السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کی بنیادیں اٹھائیں، تو ساتھ یہ دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سعادت قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ابراہیم السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تیسری مرتبہ، اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، طوفان نوح میں جب یہ گر گیا تو دوبارہ نوح علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انہی بنیادوں پر اٹھایا جو کہ پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھیں، رکھی گئی تھیں۔ مصنف عبد الرزاق میں عبداللہ بن عباس کا صحیح قول موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جس پر اس کی بنیاد شروعات رکھی گئی تھی۔ تو اسی طرح جب بعد میں بیت اللہ گر گیا سیلاب میں، تو پھر دور جاہلیت میں اس کو تعمیر کیا گیا، لیکن اسباب کی کمی کی وجہ سے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے دور اسلام میں پہلی مرتبہ اس کو تعمیر کیا انہی بنیادوں پر جن پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اور بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے اس کو منہدم کر کے گرا کے اس کو دور جاہلیت والی حالت پہ ہی دوبارہ تعمیر کیا، اور آج وہی جگہ جو حتیم کراتی ہے دراصل یہ بیت اللہ ہی کا حصہ تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ اس کی رینویشن وغیرہ ہوتی رہی، لیکن اس کو مزید گرایا نہیں گیا۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی یا بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں، یعنی کہ اسی حالت پہ اس کو دوبارہ اٹھا رہے تھے، انہی بنیادوں پہ جو شروعات میں تعمیر کیا گیا تھا، کوئی نئی جگہ اس کے لیے متعین نہیں کی۔ سورہ حج آیہ مبارکہ 26 اور سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 96 میں اس کی مزید صراحت ملتی ہے۔ اور ساتھ یہ دعا کیا کر رہے تھے دونوں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیے کتنی عظیم یہاں سعادت ان کے حصے میں آئی۔
اللہ کا ایک ہی گھر جس کو خانہ کعبہ یا حرم کہا جاتا ہے اس کو تعمیر کرتے ہوئے اتنی بڑی سعادت، لیکن ساتھ فکر کس کی لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی عمل کو قبول نہ فرمائے تو خواہ و بظاہر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کا انسان کو آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم سے یہ جو عظیم کام ہے، خدمت ہے، وہ قبول فرما لے، ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور تو سب کچھ سننے اور جاننے والا یہ کیوں کہا کہ تو ہماری ان دعاؤں کو سنتا اور ہمارے دل کی نیتوں کو خوب جانتا ہے کہ ہم کس کے لیے یہ کام کرو رہے ہیں، لہذا ہماری دعاؤں کو خوب سننے والے اور دلوں کی نیتوں کو جاننے والے، ہماری نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 1591 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا بالآخر منہدم کرے گا قرب قیامت۔ اب مزید دونوں باپ بیٹے دعاؤں کا بیان ہے۔ ربنا ہے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم کو، مسلمین دو فرما بردار، لکا اپنے لیے، یعنی دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو تا حیات اپنا مطیع و فرمانبردار بنا کے رکھ۔ پھر آگے دیکھیے مزید دعا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی، یعنی بنا کر دے، کیونکہ واو عطف ہے، اور ہماری اولاد میں سے بھی، نسل میں سے بھی بنا دے، امتاً ایک جماعت، مسلمۃ لکا اپنی فرما برداری کرنے والی یا اپنی اطاعت کرنے والی، یعنی ہم دونوں کو بھی مسلم بنا اور ہماری نسل میں سے بھی ایک جماعت ایسی بنا جو تیری مطیع و فرما بردار ہو۔ یہاں مراد امت مسلمہ ہیں، کیونکہ یہی جماعت ایسی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مسلم امہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بتانا اصل میں یہ مقصود ہے کہ یہودیت اور عیسائیت اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ دراصل خود ساختہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد میں اس امت کے لیے دعا کی تھی جو اس کی مطیع و فرمانبردار ہو، نہ کہ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت یا شرک پر مبنی ہو۔ وَأَرِنَا اور دکھا ہم کو، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، مناسک منسک ان کی جمع ہے، طریقہ عبادت، ضابطۂ عبادت، تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، بتلا، یعنی ہماری رہنمائی کر کہ ہم نے کس طرح تیری بندگی کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں اوورال تمام عبادت کے طریقے مراد ہیں، اور بالخصوص جہاد اور حج کے جو مناسک ہیں، خاص طور پر حج کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے سلیقے بتا کہ ہم نے کس طرح تیری بندگی کرنی ہے۔ انک انت بے شک تو ہی، التواب نہایت زیادہ متوجہ ہونے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کم و بیشی ہم سے رہ گئی اور ہم عبادت کے طریقے سیکھنے کے بعد بھی کوئی کم و بیشی کر دیں تو اپنی خاص توجہ اور رحمت کے ساتھ ہمارے حال پر رحم فرماتے ہوئے ہمارا مواخذہ نہ کر، اپنی انتہائی زیادہ توابیت اور رحمت کی بنا پر ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں مصیبت میں نہ ڈال، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ پھر آگے دیکھیے اب دعا کا آخری حصہ ہے، ربنا ہے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، مقرر کر، فیہم ان میں، کن میں، جو ہماری نسل سے ایک مسلمہ جماعت ہو، ان میں بھیج، ان میں اٹھا، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، وہ رسول کیا کرے، یتلو علیہم آیاتکا وہ پڑھے ان پر تیری آیات یا تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی یا سکھائے انہیں کتاب، والحکمہ اور حکمت،
وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو یا تزکیہ کرے ان کا، اِنَّكَ أَنْتَ بے شک تو ہی، العزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کی وضاحت۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار جو ہماری اولاد سے تو امت مسلمہ پیدا فرمائے گا ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا رسول نہیں آیا۔ اور صحیح البخاری کی روایت نمبر 4176 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور مزید یہ فرمایا کہ جب میری والدہ میری وجہ سے حاملہ ہوئیں تو آپ نے دیکھا، یعنی میری والدہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ یعنی شام کی سرزمین روشن ہو گئی۔ اور یہ اصحاب کے پوچھنے پر، یعنی صحابہ کرام کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ اور بصرہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو بھی اسلام کا مرکز ہے، قرب قیامت میں جب اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے گا تو اس کا مرکز شام ہی کی سرزمین ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام یعنی دمشق میں ہوگا۔ اور جس قیامت تک جماعت کے حق پر رہنے کا ذکر ہے، قیامت تک جو جماعت حق پر رہے گی، اس جماعت کے متعلق بھی صحیح البخاری میں روایت نمبر 7460 میں آتا ہے کہ وہ بھی شام ہی میں ہوگی۔ لہذا یہاں مراد شام ہی کی سرزمین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے شام کی سرزمین مرکز بنے گی اور پوری دنیا پر اسلام پھیلے گا، جو کہ آپ کی والدہ نے مشاہدہ بھی فرمایا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، وگرنہ پوری سرزمین مراد ہے کہ اسلام ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ تو ہے پروردگار بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر کیا اس رسول کی ذمہ داریاں ہوں، وہ کیوں ان پر مبعوث ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ پڑھے ان پر تیری آیات، یعنی ان کو تیری آیات کی تلاوت سنائے، ان کے دلوں کو نرم کرے اور شرک سے پاک کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے ان کو کتاب، یہاں الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، والحکمت اور حکمت، اور ایک اور سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، آپ کی سنت۔ تو سکھائے ان کو یا تعلیم دو ان کو کتاب و حکمت کی، یعنی قرآن و حدیث کی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت ایک الگ چیز ہے اور وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کر کے دکھانا دراصل یہ کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی کہ ان کو گناہوں اور شرک سے پاک کرے اور اطاعت و اخلاص کی تعلیم دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی تو کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ تو سب پر غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے، لہذا تو ضرور کر کے رہے گا ایسا، کیونکہ حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ ایک نبی ضرور ایسا ہو ان میں جو ان کے لیے سارے کام سر انجام دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔